اسم کی بھی 3 قسمیں ہیں، کلمے کے بھی 3 قسمیں ہیں، اور میت سے بھی ابھی 3 ہی سوال کیے جائیں گے۔ 3 پر بڑی لمبی تقریر ہے تو، اور چونکہ جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 16 پارے کی سورہ طٰہٰ کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ مِنْہَا خَلَقْنَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، پہلی چیز۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، دوسری منزل اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، جس طرح ملک امداد حسین کے والد گرامی راضی خان مرحوم کو اسی مٹی میں لوٹا رہے ہیں۔ یہ منزل مجھ پر بھی آنی ہے اور آپ پر بھی آنی ہے۔ ایک منزل ہم سب پر گزر چکی ہے، دوسری منزل ملک امداد حسین کے والد مرحوم پر آ گئی ہے، اور تیسری منزل وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی مٹی سے تمہیں سہبارہ نکالا جائے گا۔ یہ قیامت کے دن کے منظر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی مختصر لفظوں میں ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا۔ اے انسان تو غرور و تکبر کرتا ہے، زمین پر تکبر سے چلتا ہے، فرمایا تو نے اسی مٹی میں جانا ہے جو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو اپنا محاسبہ کر۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنی زندگی یاد خدا رشق مصطفیٰ میں گزاریں، ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کریں، ایک دوسرے کے خیال کریں، بڑوں کا ادب و احترام، چھوٹوں پر شفقت۔ یہی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ حقوق العباد، حقوق اللہ، اس نماز جنازہ میں سیاسی، سماجی، قانوندان، سیاسی حضرات سوشل میڈیا سے، حاجی شبیر حسین بٹیالی صاحب یہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچا ہے، اور اس پیغام کا فائدہ یہ ہوتا ہے ابھی چند دنوں قبل اور اس سے قبل بھی کئی الحمدللہ غیر مسلم میرے ہاتھوں پر الحمدللہ مسلمان ہوئے۔ اس سوشل میڈیا کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، سننے والے جب سنتے ہیں الحمدللہ ان کے دماغ پر جب بات بیٹھتی ہے تو اسلام ترقی کرتا ہے، دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ اسلام زمانے میں مٹنے کے لیے نہیں آیا، اتنا ہی ابھرے گا جتنے کے دماغ۔ مسلمان اس وقت 2 ارب کے قریب ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے مسلمان ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہیں، سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور سب کو دین مصطفیٰ کی تبلیغ کے لیے دن رات کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بشروا ولا تنفروا، سرکار نے فرمایا بشارتیں دو، نفرتیں ختم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بشارتیں دینے اور نفرتیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، نماز جنازہ ہوتا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عید پڑھتے ہیں، الحمدللہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی چھم چھم برس رہی تھی، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو ابھی آپ جو کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں گے، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ مسلمان کو مسلمان سے کینہ نہیں اچھا، اور جس سینے میں کینہ اور سینہ نہیں اچھا، عید کے موقع پر، جنازے کے موقع پر، نماز کے موقع پر کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کا مقصد و دعا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیا ہے، اے مسلمانوں اپنے سینوں کو بھی، اپنے دلوں کو بھی پاک صاف کر لو، ان کو بھی اپنے دلوں کو بھی دوسرے دلوں کے ساتھ ملا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، مرحوم کی آنے والی منزل آسان فرمائے۔